شرم و حیا پابند شریعت یہ نیک خواتین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. شیخ طریقت قبلہ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم عالیہ، آپ نے اربعین عطار جو تحریر فرمائی ہے اس میں درود پاک کی فضیلت لکھتے ہیں. آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر روزانہ 100 بار درود پاک پڑھے گا اللہ پاک اس کی 100 ضرورتیں پوری کرے گا، جن میں سب سے آسان اس کی جہنم کی آگ سے آزادی ہے. جس نے کیا درود شریف اور دل سے پڑھا درود شریف، حاجتیں سب روا ہوئیں اس کی، ہے عجب کیمیا درود شریف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو پروگرام نیک خواتین میں خوش آمدید کہتے ہیں. نیک خواتین پروگرام میں ہم نیک بیویوں کے بارے میں، نیک خواتین کا ذکر خیر سنتے ہیں. رمضان شریف سے پہلے جو ہمارے پروگرام تھے اس میں ہم حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر خیر سنتے ہیں. آج بھی انشاءاللہ عز و جل ان کا ذکر خیر سنیں گے. ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد عطاری سلمہ الباری. آئیے نیک خواتین کا ذکر سنتے ہیں. جی سیدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت انشاءاللہ سنیں گے، اور ان کی بڑی شان ہے. سن 95 یا 99 ہجری کے اندر ان کی ولادت ہوئی. عابدہ، زاہدہ، بہت متقیہ. اور ان کی شان دیکھیں کہ ولادت کی رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد کو یہ خواب میں بشارت دی، تمہاری بیٹی سردار ہوگی، اس کی شفاعت سے میری امت کے 1000 افراد بخشے جائیں گے. سبحان اللہ. شفاعت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرمائیں گے، انبیاء بھی فرمائیں گے، صحابہ بھی فرمائیں گے، علماء بھی فرمائیں گے، اہل بیت اطہار بھی فرمائیں گے، بچے بھی فرمائیں گے، حفاظ بھی فرمائیں گے، شہداء بھی فرمائیں گے. اور بی بی رابعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، رابعہ بصریہ، آپ بھی شفاعت فرمائیں گے. اور آپ 4 بہنیں تھیں، تو رابعہ کا مطلب ہے چوتھی لڑکی، تو اس نسبت سے آپ کو رابعہ کہا گیا. اور بصریہ اس لحاظ سے کہ بصرہ میں آپ آئی تھیں دنیا میں. تو خیر، اللہ نے بہت آپ کو عزت عطا فرمائی، مقبولیت عطا فرمائی، عبادت کی توفیق عطا فرمائی. رات میں ایک چور آپ کے گھر آیا، گھر کی تلاشی لی، لوٹے کے سوا کچھ بھی نہیں ملا. واپس جانے لگا تو حضرت سیداتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ہوشیار چور ہو تو کچھ لیے بغیر نہیں جاؤ گے. کہا مجھے تو کچھ ملا ہی نہیں، میں کیا لے کے جاؤں. فرمایا، غریب شخص، لوٹا ملا ہے نا، اللہ اکبر، وضو کر، جا کمرے میں 2 رکعت نماز پڑھ لے، کچھ مل جائے گا. واہ. اس نے ایسے کیا. اب وہ نماز میں مشغول ہے اور آپ دعائیں کر رہی ہیں. سبحان اللہ. اور دیکھیں خیر خائی کا جذبہ دیکھیں انجم بھائی، چوری کرنے آیا چور کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. اللہ اکبر. ہم تو مطلب وہ دوستوں کے لیے بھی بعض اوقات اچھے نہیں ہوتے. اچھا، اے مالک کریم، یہ میرے گھر آئے سے کچھ نہیں ملا، میں نے تیری بارگاہ میں کھڑا کر دیا، محروم نہ کرنا ہے اس کو. اب چور کو نماز کے اندر لذت آنے لگ گئی. واہ. اللہ کی نیک بندی دعا کر رہی ہیں. دعا کر رہے تھے ساری رات، وہ نماز ہی پڑھتا رہا. اب سحری کا وقت آیا تو رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کمرے میں آئیں. وہ سجدے میں کہہ رہا تھا، یا اللہ تو مجھ سے پوچھے گا کہ میں نے تیری نافرمانی کیوں کی، مجھے کتنی حیا آئی، میں چھپ کر گناہ کرتا رہا. یا اس طرح کر کے وہ اللہ سے مناجات کر رہا تھا، رحمت کر دے، میں کیا جواب دوں گا.
فرمایا کہ بھائی رات کیسی گزری؟ کہا خیریت سے، رب کی بارگاہ میں کھڑا رہا، اللہ نے میرے عذر کو قبول کیا۔ اور اچھا اے مالک، یہ ایک رات تیرے حضور حاضر ہوا، تو نے اسے قبول کر لیا، میں کتنے عرصے سے کھڑی ہوں، اللہ اکبر، تو مجھے قبول کرے گا کیا؟ تو نے مجھے بھی قبول کر لیا۔ غیب سے آواز آئی، رابعہ ہم نے تیری ہی وجہ سے اسے قبول کیا اور تیری وجہ سے اپنا قرب عطا فرمایا۔ کیا بات ہے، اللہ والوں کی برکت سے بے شک قرب ملتا ہے، قرب ملتا ہے۔ یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے۔ سبحان اللہ۔ اور نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، سبحان اللہ۔ اور طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے، تو کیسی پلائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اسی طرح آپ کی ایک کرامت جو ہے تذکرۃ الاولیاء میں بھی ہے کہ ایک مرتبہ گھر میں آپ کی آنکھ لگ گئی تو چور آیا اور چادر اٹھا کر بھاگنے لگا، اس کو دروازہ نظر نہیں آتا تھا، بھاگے کہاں سے؟ تو اللہ اکبر۔ اب ایسا لگتا ہے کہ دروازہ بند ہے، گھبرا کر دیواروں سے ٹکرا رہا ہے، آپ سمجھ گئیں کہ اس کو وہ ہوا ہے مسئلہ کوئی، تو خیر وہ بھاگنا چاہتا ہے، دروازہ نہیں ملتا، وہ چادر چھوڑ کر جانے کا ارادہ کرتا ہے تو راستہ نظر آ جاتا ہے۔ یہ اس کی کیفیت تھی۔ اس نے توبہ کی تو غیب سے آواز آئی، ایک شخص تجھے معلوم نہیں چادر والی نے خود کو ہماری حفاظت میں رکھا ہے۔ اللہ اللہ۔ ایک دوست اگر سویا تو کیا ہوا، دوسرا دوست تو جاگ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی ولیت۔ بے شک۔ یہ سن کر اس شخص نے، وہ جو چوری کرنے آیا تھا، سچے دل سے توبہ کی اور اللہ کی عبادت کے لیے نکل گیا۔ واہ، سبحان اللہ۔ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا اللہ دیتے سے ہیں۔ ملا دیتے، کیا بات۔ سبحان اللہ۔ سیدھی آج کل بعض لوگ مطلب اعتراضات کرتے ہیں کرامات کے حوالے سے کہ یہ مطلب ایسی اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں، تو کیا کرامات کا جو ذکر خیر ہے قرآن پاک میں بھی ہے؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں اگر جہالت نہ ہوتی نا تو اعتراض نہ ہوتا، اعتراض نہ ہوتا۔ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے۔ بھئی قرآن آپ نے نہیں پڑھا، اعتراض ہم پر کر رہے ہیں، بھئی آپ حدیث آپ نے نہیں پڑھی، اعتراض ہم پر کر رہے ہیں۔ قرآن کریم میں حضرت آصف بن برخیہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، بالکل ہے، تخت بلقیس لانے والا کہاں سے آیا تھا؟ ملک سبا سے مطلب ٹھیک ہے، پہنچا تھا۔ جی، کیسے آیا تھا؟ کس ٹرین کے ذریعے آیا تھا؟ کس جہاز کے ذریعے آیا تھا؟ اللہ اکبر۔ کیا ٹرین تو تھی نہیں، آنکھ یوں آیا تھا، یوں۔ چھپکتے ہوئے، بالکل ایسی، بالکل ایسی۔ نہیں کہ آپ نے فرمایا کہ کون ہے کہ جو ملکہ بلقیس کے پہنچنے سے پہلے مجھے تخت لا دے، تو عفریت جن جو ہے وہ کہتا ہے، کیونکہ جنات پر بھی بادشاہ تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی، نے کہا کہ حضور آپ نشست برخاست کریں اس سے پہلے، یعنی چند گھنٹوں میں۔ فرمایا نہیں، پہلے چاہیے۔ حضرت آصف بن برخیہ کہتے ہیں حضور آنکھ جھپکتے میں حاضر کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، وہ واقعی آ بھی گیا۔ سبحان پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کا فضل ہے۔ اچھا، بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا بیت المقدس میں تھیں، حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھیں اور کم سن تھیں، تو بے موسم کے پھل جب دیکھے جاتے تو حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہوتے، پوچھتے کہ یہ کہاں سے آئے؟ جی، تو آپ کہتی ہیں کہ اللہ کا فضل اللہ ہے۔ کا فضل ہے۔ اچھا، پھر حضرت زکریا علیہ السلام کا ذہن بنا میرا مالک بے موسم پھل دینے پر قادر ہے، تو مجھے ابھی تک اولاد نہیں ہے، آپ کی عمر مبارک بڑی تھی، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں محراب مریم میں دعا کی، جہاں آپ عبادت کرتی تھیں وہاں دعا کی۔ سبحان اللہ پاک نے زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری سنائی۔ یعنی یہاں یہ بھی پتہ چلتا نا جہاں اللہ والے ہوتے ہیں تو ان کے قرب میں دعا مانگنی دعائیں چاہیے۔ قبول ہوتی مزارت پر جا کر، جب بھی تو ہم کر دعا رہے ہیں، مانگ بھی کون رہے ہیں؟ اللہ کے نبی مانگ رہے ہیں۔ سبحان سبحان اللہ۔ اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج ہم نے فیضان رابعہ بصریہ میں حضرت بی بی رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامات کا ذکر سنا۔ اللہ پاک ہمیں ان سے پکی سچی محبت نصیب فرمائے۔ آئیے ایک سوال شامل کرتے ہیں۔ میرا نام مشرق فاطمہ ہے۔ میرا حاجی صاحب سے سوال ہے، حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا کوئی سبق امروز واقعہ سنا دیجیے، جزاک اللہ خیرا۔ آمین آمین آمین۔ 5 شوال 691 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ایران کے شہر شیراز میں، اسی نسبت سے آپ سعدی شیرازی کہلائے،
اور فارسی میں آپ کے اشعار بہت مشہور ہیں. سبحان اللہ. بہت بڑے اللہ کے ولی، صوفی بزرگ اور ادیب تھے، شاعر تھے. علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلے تو آپ کے شو نہیں تھے، جوتے نہیں تھے. تو دل میں خیال آیا کہ اللہ کی راہ میں نکلا ہوں، پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہیں. اللہ اکبر. وہ آپ کوفے کی ایک مسجد کے قریب پہنچے تو وہاں ایک فقیر کو دیکھا جس کی ٹانگیں کٹی ہوئی تھی. اللہ اللہ. تو مسجد میں گئے، جا کر اللہ کو سجدہ کیا، شکر ادا کیا کہ یا اللہ جوتے نہیں آ جائیں گے، اس کی تو ٹانگیں نہیں ہے بیچارے کی. اللہ اکبر. تو یہ آپ کا ذکر خیر بھی ہے، بزرگوں کے جو ذکر ہوتا ہے برکت کا باعث بھی ہے، نصیحت کا باعث بھی بنتا ہے سبحان اور تربیت کا باعث بنتا ہے. دیکھیں تربیت نصیحت ہے ہمارے لیے کہ ہم دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں، کم تر کو دیکھیں، دین میں اوپر والے کو دیکھیں. اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ آپ دین میں بڑھنے کی کوشش کریں گے اور دنیا میں شکر گزار ہوں گے. خواتین کو زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی آگے والوں کو، اوپر والوں کو دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس یہ آ گیا تو ہمارے پاس کب آئے گا. پھر پریشانی، ڈپریشن، ٹینشن، انزائٹی، ڈاکٹر، ٹوکن، لائن، پھر میڈیسن، پھر انجیکشن، پھر آپریشن. تیار رہے، اللہ پرس ڈھیلا کرے. بالکل ایسے گھر میں پھر جھگڑے ساتھ چل رہے جھگڑے ہوتے والا ہیں. پھر اللہ کی پناہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا نظر احدکم الی من فضل علیہ فی المال والخلق فلینظر الی من هو اسفل منہ. جب تم میں کوئی ایسے شخص کو دیکھے جس سے مال و خلق میں تم پر برتری دی گئی ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے سے نیچے والے کو بھی دیکھے. یہ بخاری شریف کی حدیث پاک کی حدیث نمبر 6490. سبحان تو اللہ پاک کرم فرمائے پھر صبر کا وہ گھونٹ پینا نصیب ہوگا، ثواب نصیب ہوگا، شکر کرنے کی بھی سعادت ملے گی. بے شک. مدنی چینل کے ناظرین، آپ پروگرام میں اگر سوال شامل کرنا چاہیں تو نمبر نوٹ فرما لیجئے 0316 888 2625 0316 888 2625. اسلامی بہنیں وائس میسج نہیں کریں، آپ تحریری میسج کر دیں، انشاءاللہ اگر مناسب ہوا تو آپ کا سوال شامل کیا جائے گا. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام میں سیگمنٹ شامل کرتے ہیں اولاد کی تربیت کیجیے. جی سیدی. جس میں خاص طور پر آج میں عرض کروں گا بچوں کو کھانے پر کیسے لگائیں. دیکھیں ابتدائی خوراک تو دودھ، اب صرف دودھ پر گزارا، یہ 6 ماہ تک بچوں کی غذائیت کو ضروری جو اس کی ہے ضروریاتیں پوری کرتا ہے. اس کے بعد اس کو بیلنس ڈائٹ چاہیے اس کی ایج کے لحاظ سے. اگر صرف دودھ پر ہی رکھا گیا تو وٹامنس کی کمی، خون کی کمی ہو جائے گی. کیا نتیجہ نکلے گا؟ بچے مٹی کھاتے ہیں، بچے مٹی کھاتے ہیں. پھر کیا ہوگا؟ ان کے پیٹ میں جراثیم پیدا ہوں گے، کیڑے بن جائیں گے، نتیجتاً بچے بیمار ہو جائیں. تو ان کو کچھ نہ کچھ ہلکی پھلکی غذا کھلائیں. ٹھوس غذا 6 ماہ سے ان کو دینا شروع کر دیں. مثلاً بچہ سہارا کے ساتھ بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے، کھانے میں دلچسپی لیتا ہے. جب آپ کھا رہے ہوتے ہیں تو کھانے کی طرف لپکتا ہے، اس کے منہ میں لقمہ ڈالیں، وہ منہ کھول دے. اس کا مطلب ہے کہ اب بچے کا ٹائم آ گیا ٹھوس غذا دینے کا. اچھا، ٹھوس غذا سے کیا مراد ہے؟ بچے کے ہلکی پھلکے خوراک جو اس کا معدہ ہضم کر سکے. چاول ہیں، چاول وہ نہیں جو کڑک، بریانی نہیں، کھچڑی نرم. اچھا، دلیا، ساگودانہ، کھیر، کھچڑی، دالیں، سبزیاں، مرچ مسالے تو بچے اب کے ابھی وہ نہیں ہے. مختلف فروٹس کی پیوری پتلا سا بنا کر اس کو دیں، ماش کر کے یعنی نرم یا گرینڈ کر کے کھلائیں. اچھا، بچہ سال کا ہو گیا، ابھی دودھ پر ہے، کھاتا نہیں ہے. بچے شروع میں وہ انکار کرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تو زبردستی نہ کریں، پتلا سا کھانا کھلائیں، گرینڈ کر کے کھیر کی طرح بنا کر وہ بچوں کو کھلائیں. تھوڑی مقدار میں کھلائیں، 4-5 چمچ کھلائیں. آہستہ آہستہ بچے میں رغبت پیدا ہوگی. اچھا، ایک ٹائم پہلے ٹھوس غذا دیں، پھر ٹائم 2 کر دیں، 3 ٹائم کر دیں. اس طرح آہستہ آہستہ اس پر وہ آ جائے گا. اس دوران دودھ بالکل بند نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی شان ہے. دودھ میں اللہ تعالیٰ نے ماں کا دودھ بہترین غذا. اس کے بعد پھر جو یہ بکری کا دودھ ہے، گائے کا دودھ ہے، بھینس کا دودھ ہے، اونٹنی کا دودھ ہے، دودھ میں اللہ نے یہ شان رکھی ہے، کرم نوازی رکھی ہے، اس مالک کے کرم ہے. دودھ ایٹ اے ٹائم کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے. اور ڈاکٹر کہتے ہیں میڈیسن بھی ہے.
سبحان اللہ، بہت پیاری بات ہے. اور بوڑھوں کے لیے، بچوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، سب کے لیے فائدہ مند ہے. اور معدہ ڈسٹرب رہتا ہے تو بھائی دودھ پیو، دہی کی چیزیں کھاؤ. اچھا، بچوں کو ٹھوس غذا کی طرف نہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ بھوک نہیں لگتی، بچہ کھانا قبول نہیں کرتا اس وجہ سے. تو اس کے لیے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے. صحیح. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام میں ایک اور سیگمنٹ شامل کرتے ہیں. سیگمنٹ ہے رسم و رواج. سیدی، ہمارے ہاں وہ برتھ ڈے منائی جاتی ہے نا، تو اس کے حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیں. اس کے رسم و رواج کیا ہونے چاہیے، کیا ہے؟ عام طور پر دنیا بھر میں نا کیک کاٹا جاتا ہے اس موقع پر. یہ رسم جو نا مسلمانوں کی نہیں، غیر مسلموں کی اختراع ایجاد ہے، انوینشن ہے. جرمنی سے آغاز ہوا ہے اس کا، کہ صحیح. اس میں سب سے پہلے وہ بچوں کی سالگرہ کیک کاٹ کے مناتے تھے، پھر وہ شروع ہو گیا. اچھا، پھر موم بتیاں لگائی جانے لگی ہیں، موم بتیوں کو پھونک مار کر بجھایا جاتا ہے، پھر باقاعدہ رسم بن گیا. اچھا، موم بتیاں لگانے کا آغاز جو ہے نا یہ قدیم یونان سے ہوا ہے، تو وہ بھی بھائی مسلمان تھوڑی ہیں. اچھا، یونانی گول کیک بناتے اور موم بتیاں لگاتے تھے، اور استغفر اللہ وہ اپنے ایسے خدا کے احترام میں کرتے تھے، استغفر اللہ. اچھا، بعض کا کہنا ہے کہ کیک پر موم بتیاں لگانے کا آغاز بھی جرمنی سے ہوا، کہ زندگی میں روشنی کی عکاسی، اس طرح کی طرح کی باتیں. اچھا، اور بھی طرح طرح کے وہ ہیں کہ سالگرہ ہو رہی ہے، بدروئیں نہ آ جائیں تو وہ کینڈل چلا رہے ہیں، روشن کر رہے ہیں کہ بدروئیں بھاگ. دیکھیں اسلام کے اندر جب تک کسی رسم کی ممانعت نہیں تو وہ جائز ہے. صحیح. سالگرہ کرنا اسلام کے اندر جائز ہے، مگر جس کام کی شریعت نے اجازت نہیں دی وہ شامل کریں گے تو پھر یہ ناجائز ہوگا. اچھا، اب اس کے اندر پردے کا خیال رکھا جائے. مرد عورت کزنز جو ہیں آپس میں مل کے بیٹھے ہوئے ہیں، بھابھی دیور جیٹ سب بیٹھے ہوئے ہیں، تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اب گھر والے ہیں اور تلاوت، نعت خوانی، کچھ نیکی کی دعوت، دعا کا سلسلہ ہے، بچوں کے لیے دعا کریں. بچہ ہے بڑا جس کی بھی سالگرہ ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب دیکھیں کہ مسلمانوں کو کھلانا پلانا تو ثواب کا کام ہے، میٹھا کھلائیں تو قیامت کی پریشانی سے حفاظت کی فضیلت ہے. تو اس انداز سے ہو. اب وہ جو کریم منہ پر مل رہے ہیں تو وہ کیک پھینک رہے ہیں تو اللہ کی نعمتوں کا ضیاع ہے. بالکل. اس کی ہمیں اسلام اجازت نہیں دیتا. میوزک بج رہا ہے، ناچ رہے ہیں، یہ کیا انداز ہے؟ مسلمان ہیں ہم بھائی. اچھا، دیکھیں کہ عام طور پر کیا ہوتا ہے، خوشی ملتی ہے تو ناچتے ہیں، اور کوئی گھر میں بیمار ہو جائے یا فوتگی ہو جائے، گم ہو جائے تو روتے کر کے وہ تانے لگاتے ہیں، توبہ استغفر اللہ. نہیں، اللہ پاک کو دو آوازیں انتہائی ناپسند ہیں، خوشی کے وقت باجا اور غم کے وقت رونا چلانا. تو ہم اللہ کے بندے ہیں، خوشی ہے، غمی ہے، ہم اس مالک کے حکم کے مطابق، اس کے محبوب کے حکم کے مطابق، شریعت کے مطابق عمل کریں. سالگرہ کرنا جائز ہے، بالکل کریں، لیکن اب غبارے آپ اتنے سارے پھوڑ رہے ہیں، کر رہے ہیں بھی، کیوں مال ضائع کر رہے ہیں؟ اسی سے بچوں کو جوتے لے کر دے دیں، شو لے کر دے دیں، کو واچ لے کر دے دیں، نئے کپڑے بنا دیں، کو اور چیز اس کے جو کام آ جائے وہ لے لیں. نہیں کرنا ہی ہے تو قرآن خوانی کر لیں، محفل نعت کر لیں تاکہ برکت حاصل ہو، بچے کی ماشاءاللہ عمر بھی برکت ہوگی اس کی برکت سے. جی یہی بات ہے. اور پھر کسی نیک شخص سے دعا کروا دیں اس کے لیے. امیر اہل سنت کا انداز کیا ہے؟ سبحان اللہ. امیر اہل سنت اپنے پوتے، نواسے، پڑنواسیاں، وہ جب ان کی سالگرہ ہوتی ہے تو آپ وہ کھانا، بزرگوں کا اصالہ ثواب، 11ویں شریف، دعا بچوں کے لیے، بچوں سے کوئی نعت پڑھا لی، بچوں کو کوئی اسلامی سٹوری سنا دی، یہ انداز ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ انداز ہونا چاہیے. اب بچے کا نام لکھا ہے اسی پر آپ چھری چلا رہے ہیں، تو یہ کیا انداز؟ کام علمی ہے. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک ہمارے بچوں کو صحت و عافیت دے اور سالگرہ منائیں بھی تو شریعت کے دائرے میں رہ کر. اللہ پاک سلامتی عطا فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف. سیگمنٹ ہے عورت اور پردہ. جی، پردے کے تعلق سے بہت پیاری کتاب ہے، پردے کے بارے میں سوال جواب. یہ اگر پڑھ لیا جائے نا، کہا جائے نا انسائکلوپیڈیا جس کو کہتے ہیں، یہ وہ کتاب ہے. کیا بات. عورت کا پردہ کب سے ہے، کس سے ہے، کس کیفیت میں ہے، پردہ کس کو کہیں گے، وغیرہ وغیرہ. گھر سے نکلے تو کن کن شرائط کے ساتھ عورت گھر سے نکل سکتی. مسلمان ہے نا تو ہم پابند ہیں. پابند ہے. اچھا، یہ پابندی ہمارے ہی فائدے کو ہے.
بے شک یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھنا ہے، یہ دیکھنا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے، یہ بولنا ہے، یہ نہیں بولنا، یہاں جانا ہے، یہاں نہیں جانا، یہ پہننا ہے، یہ نہیں پہننا، اتنا پہننا ہے، اتنا نہیں پہننا، یہ سب، یہ سننا ہے، یہ نہیں سننا، یہ ہمارے ہی بھلے کو ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مسلمان کی امی جان حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی گئی، اب حج کرتی ہیں نہ عمرہ کرتی ہیں؟ فرمایا میں نے عمرہ اور فرض حج کر لیا ہے، میرے رب نے مجھے گھر میں رہنے کا حکم دیا ہے، وقرنا فی بیوتکن، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ خدا کی قسم اب میں موت آنے تک گھر سے باہر نہ نکلوں گی۔ راوی کہتے ہیں خدا کی قسم گھر کے دروازے سے باہر نہ نکلی یہاں تک کہ آپ کا جنازہ گھر سے اللہ نکلا۔ اکبر، اللہ عورتوں کے لیے بہتر کیا ہے؟ سنیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی کیا فرماتی ہیں۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں حاضر تھا، آپ نے صحابہ سے سوال کیا۔ دیکھیں یہ بھی انداز مصطفیٰ ہے، سوال کر کے علم عطا فرمانا۔ سوال کرتے ہیں پھر وہ ایک توجہ لے لی جاتی ہے۔ عورت کے لیے کون سی چیز بہتر ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا، خاموش۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں واپس آیا اور خاتون جنت سے کہا کہ عورتوں کے لیے کیا بہتر ہے؟ صحیح۔ تو فرمانے لگیں عورتوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ ان پر کسی اجنبی مرد کی نظر نہ پڑے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، یہ بات عرض کی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک فاطمہ مجھ سے ہے۔ واہ کیا بات ہے، اور سبحان اللہ۔ شہزادی کس کی ہے؟ محبوب خدا کی۔ عالم ما کان وما یکون، یعنی جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا ہے اس کے عالم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی ہیں۔ کیا بات ہے، تو آپ نے دیکھے کیسے جواب دیا کیسے کہ پیارا جواب عورت دیا۔ پر اجنبی مرد کی نظر نہ پڑے۔ تو اول تو بھی گھر سے باہر نکلے ہی کیوں؟ جی اچھا واقعی شریعت کی اجازت کے ساتھ نکلتے ہیں تو پردہ کر کے اور اس طرح کر کے، حالات کیسے ہیں، وہ کڈنیپس کے کتنے کیس ہیں، مرڈر اور پتہ نہیں گندے کام کیا کیا ہو، توبہ 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 استغفر اللہ۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی بات مشہور ہے، وہ بار بار ریپیٹ کی جاتی ہے تاکہ قرار ہو جائے، ہم سمجھ جائیں۔ مرض وصال ہے، دنیا سے پردہ فرمانا ہے، وصیت کی کہ بعد انتقال مجھے رات کے وقت دفنانا تاکہ میرے جنازے پر کسی غیر کی نظر نہ پڑے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ یہ ہیں خاتون جنت۔ قیامت کا دن ہوگا، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ پل صراط سے گزرنے لگیں گی تو ایک آواز دی جائے گی، ایک آواز دینے والا آواز دے گا، اے میدان محشر والو نظروں کو جھکاؤ، اللہ کے محبوب کی شہزادی گزر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کرے کہ پردے کا ذہن بنے اور اس پر عمل ہو۔ آمین آمین آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین آئیے پروگرام میں ایک سوال شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام امی ہانی ہے، میرا حدیث صاحب سے سوال ہے، سوال میں 6 روزے کے کیا افضائل ہے؟ جواب صاف ماجرا کرو خیر۔ ماشاءاللہ اتنا ماشاءاللہ پیارے انداز سے سلام کیا منی نے، ماشاء اللہ۔ مرحبا، اللہ سلامت رکھے، اچھے نصیب کرے، آمین۔ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس سے فیضان رمضان میں امیر علیہ سنت نے نقل کیا ہے، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر 6 روزے شوال میں رکھے تو گناہوں سے ایسے نکل گیا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اور ایک روایت میں جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال میں 6 روزے رکھے تو ایسا ہے جیسے دہر کا یعنی عمر بھر کا روزہ رکھا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ایک نیکی کا اجر کم از کم کتنا ہے؟ 10 گنا، 10 گنا، 10 ٹائم، ایک عمل ثواب 10 گنا۔ 10 گنا۔ میرا مالک بہت کریم ہے۔ سبحان اچھا یہ اللہ۔ منیمم ہے، کم سے کم۔ میکسیمم تو واللہ یضاعف لمن یشاء، سبحان اللہ۔ اللہ جتنا چاہے بڑھا دے۔ بڑھا دے۔ اچھا ہم نے ماہ رمضان کے روزے رکھے، الحمدللہ۔ یہ ہوئے 10 ماہ کے مقابل۔ صحیح۔ اچھا 6 روزے شوال میں رکھ لیے، یہ 6 روزے ہو گئے 2 مہینوں کے، 60، بالکل ٹھیک ہے، صحیح۔ پورے سال کا روزہ، کیا بات ہے، کیا پورے سال کے روزے کا ثواب، سبحان اللہ۔ اچھا اب اس کے اندر جو کچھ ایک توجہ طلب بات ہوتی ہے کہ عید کے دن تو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، صحیح۔
اب عید کے بعد دوسرے دن سے 6 لگاتار رکھ لیں، یہ بھی ٹھیک ہے کہ رمضان کی جو روٹین تھی سحری کی افطاری کی وہی قائم ہوگی، جاری تو رہے، ایک اسی انداز سے گزر جائے گا. صحیح. اچھا پورے مہینے میں رکھ سکتے ہیں، اور بہتر بھی ہے کہ چھوڑ چھوڑ کے رکھیں. صحیح مگر بھول جائیں، گنتی پوری نہیں ہوگی تو چلو بھی ایک ہی روٹین سے پوری کر لیں اس کو. صحیح ہے. ہاں یعنی اب عید کے فوراً بعد نہیں رکھ سکے تو ابھی سے مطلب کل سے شروع کر لیں. جی صحیح. تو اچھا پیر کا روزہ رکھنا سنت ہے، مبارک ہے. جمعرات کا روزہ رکھنا سنت ہے، اور مدینہ پاک میں اب بھی یہ سنت زندہ ہے. الحمدللہ اب بھی پیر اور جمعرات کو سفرہ دسترخوان لگایا جاتا ہے. ماشاء تو اگر پیر اور جمعرات کے روزے رکھ لیں شوال کے تو 6 نہیں 8 ہو جائیں گے. 8 ہو جائیں گے. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. اس پیر والی سنت بھی، جمعرات والی سنت بھی، اور شوال کے روزے بھی ہو. 6 روزوں کی سنت بھی. سبحان اللہ. تو اللہ کریم نصیب کرے. آمین. اللہ پاک شوال المکرم کے 6 روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہم صرف 6 آمین، کیوں، اللہم زیادہ جو رکھ سکیں رمضان شریف کی روٹین جاری رہے. خاص فضیلت اس کی ہے، پھر مزید شوال کی. جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف. سیگمنٹ ہے خواتین اور قرآن. اللہ اکبر. ہمیں اللہ سے رسول سے کتنی محبت ہے، کیسے جائزہ لیں، اس کا طریقہ بتاتا ہوں. سبحان اللہ. اور یہ طریقہ صحابی رسول جن کو فقیہ امت کہا جاتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ سے عطا ہوا ہے. آپ فرماتے ہیں جو شخص یہ جاننا چاہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو وہ دیکھے کہ اگر وہ قرآن پاک سے محبت کرتا ہے تو واقعی اللہ اور اس کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. قرآن کی تلاوت، قرآن کے احکامات پر عمل. تو اللہ پاک ہمیں قرآن کی محبت نصیب فرمائے. اسلامی بھائی ہیں یا اسلامی بہنیں ہیں، بچیاں ہیں، جوان ہیں، سارے مسلمان قرآن سے محبت سارے مسلمان کرتے ہیں. محبت کے ساتھ اب اس کی زیارت بھی کریں، زیارت کے ساتھ اس کو کھولیں بھی، کھولنے کے ساتھ اس کو پڑھیں بھی، پڑھنے کے ساتھ درست پڑھنا ہے، پڑھنے کے بعد سمجھنا ہے، سمجھنے کے بعد عمل بھی کرنا ہے، آگے بھی پہنچانا ہے. ٹھیک ہے. اللہ نصیب کرے. آمین. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین تم میں وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کو سکھائیں. اچھا گھر کی آپ بڑی ہیں، بچوں کو قرآن سکھائیں، مگر پہلے خود سے ہی سیکھیں. خود سے. اچھا اگر ماں قاریہ بنے گی، حافظہ بنے گی، قرآن پڑھنے والی بنے گی تو اس کا نسلوں پر اثر پڑے گا. اس کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں جو کہ اعلیٰ حضرت کے ملفوظات شریف میں ہے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی عمر ہوئی 4 سال 4 مہینے 4 دن. بسم اللہ شریف کی تقریب مقرر ہوئی، لوگ بلائے گئے. غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ خواجہ خواجگاں آپ بھی تشریف فرما ہوئے. بسم اللہ پڑھانا چاہیے تو اللہ کی طرف سے دل میں بات ڈالی گئی، ٹھہرو حمید الدین ناگوری آتے ہیں وہ پڑھائیں گے. ادھر قاضی حمید الدین، یہ اللہ کے ولیوں کی باتیں ناگور میں ان کے دل میں ڈالا گیا، جلدی جائیے میرے بندے کو بسم اللہ پڑھائیے. قاضی صاحب فوراً پہنچے، فرمائے صاحبزادے پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بابا فرید الدین گنجے شکر کے مرشد ہیں، بہت بڑی ہستی. تو آپ نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ 15 پارے پڑھ کے سنا دیے. 4 سال 4 مہینے 4 دن کی عمر میں 15 پارے سنا دیے. 15 پارے سنا دیے. قاضی صاحب اور خواجہ صاحب نے کہا بیٹے آگے پڑھیے. فرمایا میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں اتنے ہی سنے تھے. اللہ اکبر. اور ان کو اتنے یاد تھے جو میں نے سن کر یاد کر لیے. کیا بات. تو ماں باپ اگر گھر میں قرآن پڑھیں گے تو بچے قرآن کیوں نہیں پڑھیں گے. اچھا آپ کو بھی شاید تجربہ ہو، مجھے کئی بار ہوا ہے، اپنے بچے کو میں نے حافظ بنانا ہے نا، آپ ناظرہ پڑھ لو یار، حافظ بنے مرحبا، ورنہ کم از کم دیکھ کر تو پڑھنا سیکھ لو نا بھائی. بالکل بچوں کے لیے بہت اچھے عزائم ہے، یہ اچھی بات ہے، مگر خود ہم بھی تو نیک بنے. بالکل سیدھی سی بات ہے بھائی. پنجابی کا بچہ پنجابی بولے گا، اردو اسپیکنگ کا بچہ اردو بولے گا، پشتو اسپیکنگ کے بچے پشتو بولیں گے، انگریزی بولو گے تو بچے انگریزی بولیں گے. ماں باپ اگر اللہ رسول کی باتیں کریں گے بچے بھی اللہ رسول کی باتیں کریں گے. ماں باپ تلاوت کریں گے بچے بھی تلاوت کریں گے. ماں باپ گالی گلوچ کریں گے، ناچیں گے، گائیں گے استغفر اللہ، بچے بھی یہ کریں گے. استغفر اللہ.
اللہ بھلا کرے دعوت اسلامی کا، بچوں کے لیے بھی الحمدللہ قرآن شریف سیکھنا آسان کر دیا اور بڑوں کے لیے بھی۔ تو مدنی قاعدے کی ایپ ہے ماشاءاللہ، اسلام فار ایور، کتنی زبردست چیزیں، مدنی چینل ہے، سوشل میڈیا ہے، مدرسۃ المدینہ بالغان ہے، مدرسۃ المدینہ بالغات ہے، مدرسۃ المدینہ گرلز ہے، مدرسۃ المدینہ بوائز ہے، آن لائن نظام ہے، کتنی چیزیں اللہ کی رحمت سے۔ اسلامی بہنوں کے گھر گھر مدرسے الحمدللہ، بے شک گلی گلی میں اللہ کی رحمت سے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس گھر میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اس گھر کو آسمان والے ایسے دیکھتے ہیں جیسے زمین والے ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ کیا بات ہے، اب ہمارے گھر کی چمک جاتی ہے یا کیا جاتا ہے اوپر اللہ جانتا ہے کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ پاک قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے اگلے سیگمنٹ کی طرف، امور خانہ داری۔ جی، کڑھائی سلائی کے بارے میں کچھ آج عرض کروں گا۔ خواتین کو گھریلو کام کاج کے ساتھ ساتھ کپڑے سلائی کرنے کا ہنر بھی ضرور آنا چاہیے۔ جی، کچھ نہ کچھ کرتا دامن جو بھی لباس ہے کو پھٹ جاتا ہے، چر جاتا ہے، تو اس کو ٹھیک کرنے کا آنا چاہیے۔ اور ویسے بھی اب تو کڑھائی سلائی کو تو ایک انڈسٹری بن گئی نا پوری طرح سے۔ اچھا، اس کام کی مہارت ہوگی تو ایک تو یہ فائدہ ہے کہ اگر معاشی طور پر آپ کو آزمائش ہے تو گھر کے کپڑے آپ گھر کے افراد کی خود ہی سی لیں، خود سی لیں گے، بالکل صحیح۔ اچھا، خدا نہ خاصہ کسی اور آزمائش میں ہے تو اوروں کے کپڑے سی کے بھی اپنا گزارا کیا جا سکتا ہے، یہ ایک روزگار کا سلسلہ بھی بن جاتا ہے۔ تو باقاعدہ اس کو سیکھنا چاہیے، سلائی اور کڑھائی ان کا دونوں کا آپس میں نا ایک پورا ایک تعلق ہے۔ اچھا، سلائی کے ذریعے کپڑوں میں طرح طرح کے ڈیزائن بنائے جاتے ہیں، تو کڑھائی مختلف قسم کی ہوتی ہے، جالی، پوٹا، بندن ویلا، بیچ میں ایک لائن کاٹ کر ایک سوئی والی سلائی۔ تو اس کا استعمال نمونوں، کاج، کناری، ترپائی اور بھرائی میں کیا جاتا ہے۔ اچھا، سلائی کڑھائی کا فائدہ صرف پیسے کمانا نہیں، اسلامی بہن اس سے آمدن کا ذریعہ نہیں بنانا چاہتی تو اپنے بچیوں کے اور دیگر خواتین کے کپڑے خود وہ کر سکتے ہیں، اور جو اخراجات بے قابو ہو رہے ہیں اس کو قابو کر سکتی ہیں، بچت کر سکتی ہیں۔ اچھا، اسلامی بہنیں سلائی سیکھنے کی خواہش مند ہونے چاہیے، گھر کی کسی ایسی اسلامی بہن سے کام سیکھ لیں جن کو کڑھائی سلائی آتی ہو۔ اچھا، قریبی کسی پڑوسن سے سیکھ لیں، اور اگر کریٹو مائنڈ ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بنیادی چیزوں کی سلائی سیکھ لیں، کپڑوں کی ڈیزائننگ بھی خود کر سکتے ہیں، ورنہ ڈیزائننگ کی کتاب، نیٹ کا درست استعمال کر کے سلائی کڑھائی کے بہت سارے کام سیکھے جا سکتے ہیں۔ کہ وہ بچوں کے کپڑے ہیں تو قطرن بچ گئی تو بچیوں کو اس پہ لگا دی، تو اس پر لگا دی، تو کر کے بڑی وہ بعض عورتیں سمجھدار ہوتی ہیں تو اس طرح ترکیب بنا لیتی ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج کے پروگرام میں ہم نے نیک خواتین کا ذکر خیر سنا، ان کی کرامات کا ذکر سنا اور بہت کچھ جانا۔ مدنی چینل الحمدللہ بہت کچھ سکھاتا ہے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہے پے کر شرم و حیا پابند شریعت، یہ نیک خواتین